السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کان۔ جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، ہم نفسیات کا چیپٹر نمبر 4 حواس اور ادراک کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ حواس ہمارے 5 حواس خمسہ، آنکھ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم کان کی طرف پڑھتے ہیں۔ کان کیا ہے؟ سماعت کے لیے عضوِ حس ہے، مطلب سماعت کے متعلق جتنے بھی ہماری آوازیں ہیں وہ ہمارا کان سنتا ہے۔ وہ کس طرح سے سنتا ہے، کس طرح محسوس کرتا ہے، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ آواز کی لہریں ہوا میں ارتعاش سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی چیز پر ضرب لگائیں، کسی کھینچے ہوئے تار کو چٹکی سے اٹھا کر چھوڑ دیں یا بولیں تو آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ہوا کے جو مالیکیولز ہیں، ہوا میں جو موجود سالمے ہیں، ان کی حرکت سے جو ہے وہ لہریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ ہمارے کان کا پردہ جو ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے، اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور وہ پھر وہ لہریں جو ہیں ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں۔ دماغ اس کا ادراک کرتا ہے اور پھر اس کے متعلق ہماری جو ہے ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ تو کان کے سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ کان کے حصے اور افعال۔ کان کے کتنے حصے ہیں؟ کان کے 3 بڑے حصے ہیں، جس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں کہ بیرونی کان، وسطی کان، اندرونی کان۔ بیرونی کان کا حصہ جو ہے وہ ایک بلدار کڑی لچکدار ہڈی کا بنا ہوتا ہے، جسے ہم پنا کہتے ہیں، جیسے کہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے۔ اور آپ لوگ خود بھی اگر دیکھ سکیں کہ آپ کے کان کا جو باہر والا حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے بیرونی کان۔ اس کے ساتھ ایک کیف نما راستہ اندر کی طرف جاتا ہے۔ ایک کیف کی طرح ہمارا جو ہے وہ راستہ، بلدار راستہ جو لچکدار ہڈی کا بنا ہوتا ہے، وہ ایک کیف نما راستہ اندر کی طرف جاتا ہے، اور یہ کیف نما راستہ ایک ٹیوب کی شکل میں کان کے پردے تک پہنچتا ہے۔ جیسے کہ ڈائیگرام میں بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ کیف نما راستہ ہمارے ایئر ڈرم، ہمارا جو کان کا پردہ ہے، اس تک پہنچتا ہے۔ کان کا پردہ بھی بیرونی کان کا ہی حصہ ہے۔ کان کا پردہ ہوتا کیا ہے؟ کان کا پردہ ایک باریک جھلی کی طرح ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ جب حواس کی لہریں اس سے ٹکراتی ہیں تو یہ جھلی مرتعش ہوتی ہے، مطلب اس میں وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، ارتعاش جو ہے وہ اس سے ٹکراتا ہے۔ جس آہنگ میں حواس کی لہریں ٹکراتی ہیں، اسی آہنگ سے جھلی میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے کان کا بیرونی کان کا جو ہم نے حصہ پڑھا، اس میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی، ہمارا بیرونی کان جو ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے کان کا پنا، اور دوسری چیز ہمارے کان کا پردہ جو ایک باریک جھلی ہے، اور وہ آواز کے ارتعاش کو محسوس کرتا ہے۔ جس طرح سے جس آہنگ سے آواز کی جھلی میں لہریں ٹکرائیں گی، اسی طرح کا ارتعاش پیدا ہوگا۔ پڑھتے ہیں کان کے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے وسطی کان۔ وسطی کان جو ہے وہ بنیادی طور پر کان کے پردے کے پیچھے موجود 3 ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ 3 ہڈیاں جو ہے ہتھوڑا نما ہڈی، اہرن نما ہڈی اور رکاب نما ہڈی، یہ 3 ہڈیاں ہیں جو ہمارے کان کے وسطی کان میں موجود ہوتی ہیں اور کان کے پردے کے پیچھے موجود ہوتی ہیں۔ یہ ہڈیاں بہت چھوٹی جسامت کی ہوتی ہیں اور اس صفحے پر چھپے ہوئے حروف کے برابر، مطلب اگر آپ ان کی چھوٹا پن جو ہے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک پیج پہ لکھے ہوئے چھوٹے سے حرف جو آپ کی بک کے اوپر لکھے ہوئے اتنی چھوٹی یہ ہوتی ہیں۔ ان کی ظاہری بناوٹ کے لحاظ سے ان کے نام رکھے گئے ہیں کہ مطلب ہتھوڑا نما، کہ مطلب وہ والی ہڈی جو ہتھوڑا نما ساخت رکھتی ہے اس کو ہتھوڑا نما ہڈی کہا گیا۔ اہرن نما جو اہرن کی شکل رکھتی ہے، یا رکاب نما ہڈی جو رکاب کی شکل رکھتی ہے۔ کان کا پردہ ان ارتعاش کو ہتھوڑا نما ہڈی کو منتقل کرتا ہے۔ ہم نے اس کان کے بیرونی حصے میں پڑھا تھا کہ بیرونی کان میں کان کا پردہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ آواز کی لہروں کے حساب سے ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ جو ارتعاش ہے وہ جو ہماری ہتھوڑا نما ہڈی ہے اس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ ہتھوڑا نما ہڈی ان ارتعاش کو اہرن پر ضرب لگا کر منتقل کرتی ہے، اور اہرن نما ہڈی ان ارتعاشات کو رکاب نما ہڈی کو منتقل کر دیتی ہے، جو اسی سے ہی متصل مطلب جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مطلب یاد رکھنے کی والی بات کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے کون سی ہڈی وائبریٹ کرتی ہے؟ جو کان کا پردہ ہے، وہ اپنا جو ارتعاش ہے، جو وائبریشن ہے، وہ ہماری ہتھوڑا نما ہڈی کو پہلے منتقل کرتا ہے۔ ہتھوڑا نما ہڈی اہرن نما ہڈی کو جو ہے وہ وائبریشن منتقل کرتی ہے، پھر جو ہے وہ اسی سے منتقل ہوتی ہوئی رکاب نما ہڈی کو منتقل ہو جاتی ہیں، جو آواز کی لہروں کی یہ جو ترتیب ہے کہ کس طرح کس ہڈی سے ٹکراتی ہے وہ یاد رکھنے کی چیز ہے آپ کے لیے اسٹوڈنٹس۔ یعنی آخر تک لہروں کی فریکوینسی ویسی ہی رہتی ہے جیسے ابتدائی میں تھی، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹکرانے سے بار بار قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے کی طرف۔
طرف۔ استاق کی نالی، استاق کی نالی، اس کو یہ جو ہے ایک آدمی نے دریافت کیا جس کا نام تھا یوسٹس کین۔ اس آدمی کا نام ہے جس نے اس کو دریافت کیا اور اسی کے نیم پر اس کا جو ہے نام رکھا گیا۔ اردو میں ہم اسے استاق کی نالی کہتے ہیں، لیکن انگلش میں اسے یوسٹیکین ٹیوب کہتے ہیں۔ اس کا نام پر اس کا حصے کا نام رکھا گیا جو یہ ہے، یہ ہمارے ٹیوب جو ہے ہمارے درمیانی کان اور منہ میں واسطہ پیدا کرتی ہے، مطلب راستہ پیدا کرتی ہے، ایک حصہ پیدا کرتی ہے ہمارے درمیانی کان اور منہ میں۔ اس کا خاص کام کیا ہے؟ اب اس کام کو انڈر لائن کرنا چاہیں اسٹوڈنٹس تو کر لیں کہ اس کا خاص کام کان کے پردے میں دونوں طرفہ دباؤ کو متوازن رکھنا ہے۔ اگر کان کے پردے میں دیکھیں اگر اسٹوڈنٹ دباؤ کا کیا کام ہے کہ اگر کان کے پردے کے بیرونی دباؤ بڑھ جائے تو ہوا منہ کے راستے اس ٹیوب میں داخل ہو کر دباؤ کو اندر کی طرف سے سہارا دے کر توازن میں لاتی ہے۔ اس کی ایگزامپل کس طرح سے دی گئی ہے کہ گاڑیوں میں لگے ہوئے پریشر ہارن کان کے پردے پر باہر کی طرف سے بہت دباؤ پیدا کرتے ہیں اور اس کا توڑ منہ کے راستے کے ذریعے ٹیوب میں داخل ہونے والی ہوا ہے، مطلب ہمارے منہ میں سے جو ہوا ہمارے کان کے راستے میں جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس دباؤ کو متوازن کر دیتی ہے، بیلنس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کان پہ زیادہ دباؤ نہیں پیدا ہوتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کان کے پردے پر بیرونی دباؤ بہت کم ہو اور وہ پردہ باہر کی طرف کھنچنے لگے، اور ایسی تکلیف دہ حالت تب ہوتی ہے جب ہوائی جہاز ایک دم نیچے آئے اور اس کے قدرت کی طرف سے مطلب اس کے دباؤ کی وجہ سے ہمارا کان جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اندرونی کان کا حصہ جو ہے کوکلیا ہے۔ یہ گھونگھے کی شکل کا ایک پیچیدہ ٹیوب ہے۔ گھونگھا کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ؟ سمندر کے کنارے جو ہے اس طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، یہ ایک سمندری جو ہے ایک کیڑا سمجھ لیں اسے، اور یہ ٹیوب ایک خاص قسم کی کیمیائی مادے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے اس کی بیسک چیز کیا ہے کہ کوکلیا میں کیا ہے، آواز کی حس رکھنے والے ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ وہ ریسیپٹر کیا کرتے ہیں، وہ جو آواز کی وائبریشنز ہمارے اندرونی کان سے ہوتی ہوئی بیرونی کان سے پھر وسطی کان سے ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، وہ ان ریسیپٹر سے ٹکراتی ہیں اور یہ ریسیپٹر جو ہے اپنی لہریں پیدا کرتے ہیں، اعصابی ریشوں کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے دماغ تک پیغام جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ادھر تک ہی تھا۔ ہم نے کیا چیزیں پڑھی؟ ہم نے کان پڑھا، کان کے 3 بنیادی حصے پڑھے اور کان میں موجود تمام عضوؤں کے جتنے بھی حصے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے اسٹوڈنٹ۔ اب آپ ڈائیگرام سے ان کو دیکھتے جائیں کہ ڈائیگرام میں کون کون سی چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اب ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے اسٹوڈنٹ، آپ ڈائیگرام سے دیکھیں کہ کون کون سی ہڈیاں بتائی گئی ہیں اور آپ کو ایئر ڈرم دکھایا گیا، آپ کا کان کا پنا دکھایا گیا ہے، اس کے علاوہ استاق کی نالی اور بیک آف ماؤتھ بھی دکھائی گئی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ ہم کل انشاءاللہ کان کے ذریعے آواز کیسے ہمارے دماغ تک پہنچتی ہے اس کے متعلق پڑھیں گے۔